وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 92، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں فرعون کی شخصیت سے عبرت لیتے ہوئے ہم اوصاف کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جس وصف کو ملاحظہ کیا وہ یہ تھا کہ فرعون کے جتنے بھی امور اور جتنے بھی کام تھے وہ عقل مندانہ و سمجھدارانہ کام نہیں تھے۔ قرآن کریم نے اس کو جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ منفی نگاہ ہے، یعنی غیر سمجھدارانہ کام تھے فرعون کے، غیر عاقلانہ کام تھے۔ فرعون کے کام کیا تھے؟ فرعون ایسی پلاننگ کرتا تھا، ایسے منصوبے بناتا تھا کہ جس کی بنیاد پہ حکومت اس کے ہاتھ سے نہ جائے اور مملکت اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم رہے۔ یہ فرعون کے پلاننگ تھی۔ اس کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول کرنا، ایمان لانا، سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے احکام کے تابع ہونا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اگر ہمارے معاشروں میں آج کوئی حکمران ایسا آ جائے کہ جس کی کل منصوبہ بندی اور کل اس کے سیاسی اور زندگی کے امور، اس کا دار مدار یہی دو نکات ہوں کہ اس کے ہاتھ سے اس کی مملکت اور ریاست اور حکومت نہ نکلے اور اس کے تابع سارے کے سارے رہیں، بس یہ دو امر وہ چاہتا ہے۔ وہ جتنے کام انجام دیتا ہے وہ ان دو امور کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتا ہے، اسی کو فرعونیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حکمران آ جائے، اس کے پیش نظر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، الہی قوانین کی تابع داری کرنا اور انہیں غلبہ دینا، اسے ہم کہیں گے یہ الہی حکمران ہے۔ ایک فرعونی حکمران ہے، ایک الہی حکمران ہے۔ فرعونی حکمران کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اپنے ماتحت چلاتا ہے ریاست کو اور زور زبردستی سے ریاست کو اپنے ماتحت رکھتا ہے، اور اس کے پیش نظر کل یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے یہ ریاست نہ نکلے، اس کے ہاتھ سے یہ مملکت اور یہ حکومت نہ جائے۔ فرعون کی اگلی جو صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، جو کہ غالباً قرآن کریم کی سورہ نمبر طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79 میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اضل فرعون قومہ وما ہدا۔ اضل فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا، اس نے ہدایت نہیں دی، یعنی وما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دے سکا بلکہ کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ یہ جو کلمات اضل فرعون قومہ، کہ اگر کوئی ایسا سرپرست بن جائے، ہم اسے ایک جامع مفہوم لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا ادارے کا رئیس ہو، مدیر ہو، گھر کا سربراہ ہو، مملکت کا سربراہ ہو مثل فرعون، اگر اس کے اندر فرعونی اوصاف ہیں تو وہ اپنی قوم کو حتماً و حتماً گمراہ کر دے گا۔ لہذا فرعون صفت حکمرانوں کا چناؤ وہ کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ صرف ایک بندے کا نہیں، پوری ملت، قوم کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ قوموں کی گمراہی فراعنہ جیسے حکمرانوں کے حکومت میں آ جانے یا غلبہ پیدا کرنے کی صورت میں ہے۔ لہذا یہ نکتہ کہ اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو پکڑ کے گمراہ کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے سامنے اسی سے آئی کہ جس جگہ پر بھی اگر کسی قسم کی مسئولیت یا سربراہی یا اقتدار دیا جائے
وہاں پہ اس امر کو بہت دقت سے دیکھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے یا نہیں، عادل ہے یا نہیں۔ اگر عادل نہیں ہے، تابع نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ماتحت آ جانا گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ ایسا یہ والا مسئلہ آج ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ مثلا چند افراد ہیں، وہ مالیات خرچ کرتے ہیں، انجمن بنا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض افراد ہیں وہ آئیں گے اور خود مال کی بنیاد کے اوپر بالادستی حاصل کر لیں گے، اور اگلوں کو چونکہ مال مل رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے سامنے خاضع بن کے اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ گمراہی پھیلتی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکرین، اگر کیونکہ سارا ذاکرین کا طبقہ برا نہیں ہے، ذاکرین کے عمومی طور پہ ہمارے پاس ایسے افراد ہیں کہ جو آواز کا جادو چلا کے قوموں کو اپنی ہی جہالتوں کے راستوں کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ ان ذاکرین کو کس نے مہلت دی آنے کی؟ کس نے ان کو فرصت دی؟ یقیناً بانیان نے یہ کام کیا۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ بانیان نے یہ فرصت پیدا کی، انہیں اموال دیے، بانیان کی مرضی کے مطابق انہوں نے پڑھا۔ یہ جو بانی بیٹھا ہوا ہے، جس نے ایک ادارے پہ، ایک جگہ کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے، مالیات کو اپنے نفس کی مرضیوں کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس شخص نے اپنی ہی پلاننگ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو آج معاشرے میں گمراہ کر دیا۔ لہذا یہ ہمارے پاس آئی کہ بات کہ کسی بھی جگہ پہ اگر ایک مدیر ہے، اگر ایک رئیس ہے، اگر ایک سربراہ ہے، اگر اس کے اندر فرعونی خصلتیں پائی جاتی ہیں تو حتماً وہ اس جگہ کو گمراہ کر دے گا۔ اس طرح سے ہمیں بصیرت لینی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹا موٹا کوئی نفع یا فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں، یا ہم نے ٹکراؤ لے لیا تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، ایسی جگہ پہ ایسے افراد کی شخصیت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو پکڑ کے سارا گمراہ کر دیا۔ اس لیے کسی بھی جگہ پہ اگر فراعنہ آ جائیں یا فرعون صفت افراد آ جائیں، وہ اس جگہ کو گمراہ کر دیں گے۔ آئے ہم اپنے دائرے کی حدود کو دیکھتے ہوئے، اپنے ہی وسعت اور حدود کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں، کیونکہ ہماری وسعتیں گھرانوں تک کم سے کم آ جاتی ہیں۔ ہم گھرانوں میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں، اگر ایک گھرانے میں سرپرست گھرانے کا وہ کوئی گمراہ انسان ہے، وہ اپنی پوری آل اولاد کو آہستہ آہستہ گمراہی پہ چلا دیتا ہے۔ اگر ادھر سے کوئی نکل آتا ہے، وہ ایک الگ اسباب ہیں، وَإِلَّا بالعموم وہ گھرانے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جن کا سرپرست وہ گمراہ انسان تھا، یا بالفاظ دیگر باپ میں جو منفی عادات تھیں وہ بچوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ باپ نے جو گھر میں ماحول بنایا تھا وہی بچوں نے اختیار کیا۔ اگر وہاں پہ ماحول بنایا فحاشی کا ماحول اختیار کریں گے۔ اگر وہاں پہ ماحول اس نے دینی بنایا، مثلا خود نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ بچوں کو نہ بھی زیادہ تاکید کرے، بچے اس کی طرف آئیں گے، بچے اس ماحول سے سیکھیں گے۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں آج معاشروں میں بہت عام دکھائی دیتی ہے کہ عموماً نسلیں در نسلیں کیوں ایک برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے وہ گمراہی کے راستوں کے اوپر تھے۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ عبرت ہمارے لیے مقام عبرت کیا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پہ جہاں پر بھی کہیں ایک مسئولیت اور ذمہ داری دینی ہو، اس ذمہ داری کو دیتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ شخص ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ انسان ہے۔ البتہ کس نوعیت کی ذمہ داریاں بعض ہوتی ہیں مہارتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی گھر بنوانا ہے، اب ادھر مسئولیت دیتے ہوئے اجتماعی امور میں ممکن ہے کہ آپ ہدایت اور گمراہی کے مد نظر رکھنا ضروری قرار نہ دیں۔ ادھر مراد کیا ہے کہ افراد کو مینج کرنے کے اعتبار سے، افراد کے اوپر جو حاکمیت ہے، مدیریت ہے، ذمہ داری ہے، نگرانی ہے، یا افراد کے اوپر رہنمائی ہے۔ آج کل یہ مسئلہ ہمارے معاشروں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے کیونکہ دینی ادارے موجود ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں، مدرسے ہیں، دینیات سینٹر ہیں، پوری دنیا میں ہیں، غربی ممالک میں بھی ہیں، افریقی ممالک ہیں، پاکستان ہے۔
اب جو پہلے والے تھے وہ تو اس دنیا سے اٹھ کے چلے گئے، موت سب کو ہی آنی ہے، اب کس کو ادھر لایا جائے؟ عموماً لانے کے لیے وہاں پہ جو افراد کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے وہی کمیٹی خود فیصلہ کرتی ہے، اچھا آپ فلاں کو لے آئیں۔ ان کے پیش نظر یہ والے معیارات نہیں ہوتے، ان کے پیش نظر معیارات ہوتے ہیں کہ اچھی مجلس پڑھے گا یا نہیں، اچھا ہمارے سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں کرے گا، جو ان کے تابع ہو جائے وہ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو اگر فرصت بھی مہیا ہو رہی ہو تو وہ اس روش کے اوپر اعتراض کرے، لوگوں کو بتائے کہ دیکھو معیار لانے لے کسی بھی جگہ پہ رہنمائی کرنے کے لیے یا کسی کی سربراہی، اگر کسی ادارے کی سربراہی یا مملکت کی سربراہی ہے کرنا ہے تو اس میں یہ معیار رکھیں کہ وہ بندہ فرعونی خصلتوں کا مالک نہ ہو۔ اگر وہ فرعونی خصلتوں کا مالک ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ سب کو کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اس لیے آپ اپنے علاقوں میں جائیں، کہا جاتا ہے کہ ابھی تو بڑے اچھے مولانا آ گئے الحمدللہ، ان سے پوچھیں کیا مولانا کی عادات اطوار ہیں؟ اگر مولانا کی عادات اطوار وہ عادل روش کے اوپر نہیں ہے، بابصیرت اور اپنے زمانے کے عالم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اعتراض کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ لوگوں کو بصیرت دیں، انہیں بتائیں کہ ایسا فرد نہ لائیں کہ جو فرعونی خصائل کا مالک ہو، وہ پکڑ کے پورے علاقے کو گمراہ کر دے گا۔ بس یہ ہمارے پاس ایک نقطہ آیا کہ جب بھی فرعون حاکم بنتے ہیں تو معاشرے گمراہ ہوتے ہیں۔ معاشروں کی ہدایت کے لیے عادل حاکم کا ہونا ضروری ہے، یہ روایات کا مضمون بھی ہے۔ ایک تو ہم اسی آیت کریمہ سے مفہوم کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم پہ دقت کریں تو یہ استدلال ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا تو کون سا حکمران اپنی قوم کو ہدایت یافتہ کرے گا؟ جو خود حکمران ہدایت یافتہ ہو، جو خود حکمران ایسا ہو کہ جس کے اندر فرعونی خصلتیں نہیں پائی جاتی۔ لہذا انسان کو اپنے وجود کے اندر سے فرعونی خصلتوں کا خاتمہ یقینی طور پہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہمارے پاس آتی ہے اور وہ ہے کہ فرعون وہ اپنے زمانے کی حجت کا مخالف تھا۔ کسی بھی دور میں اگر کوئی فرد وہ اپنے زمانے کی حجت کا مخالف ہو یا حجت الہی کے خلاف اقدام کرے، حجت الہی کے خلاف مقاومت کرے، وہ شخص فرعونی خصلتوں کا مالک شمار ہوگا۔ لہذا فرعون کی قرآن کریم نے جو ایک اور صفت کو ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، سورہ غافر آیت نمبر 26 میں وہ صفت یہی ہے کہ وَقَالَ فرعون کے واضح طور پہ حجت الہی سے دشمنی کے اوپر اتر آیا اور واضح طور پہ اس نے حجت الہی سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہذا ابھی بھی امام زمان علیہ السلام کے مخالفین میں جو افراد بھی امام زمان علیہ السلام کے خلاف اقدام کریں وہ فرعونی خصلتوں کے یا فرعونی پیرو کہلائیں گے۔ لہذا فرعون کو دیکھیں کہ فرعون کی ایک اور وصف کیا تھا کہ حجت الہی، اپنے دور کی حجت الہی سے دشمنی کی اور ان کے خلاف لشکر کشی اور قتل و غارت کے اوپر اتر آیا۔ جس شخص میں بھی یہ جرت پیدا ہو جائے وہ فرعونی خصلتوں کا مالک ہے۔ آیت کریمہ کو غور سے توجہ کریں، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي، کہ فرعون کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، ابھی فرصت دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں جا کے موسیٰ کو قتل کروں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہے، اگر لا سکتا ہے تو اپنے رب کو لے آئے، میں جا کے ابھی اسے قتل کروں گا، وہ مجھے روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون آگے سے کہتا ہے مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ اگر میں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر بیٹھے یا وہ زمین کے اوپر فساد کو برپا نہ کر دے۔
یعنی فرعونوں کی نظر میں فساد کسے کہتے ہیں؟ ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ جائے. جیسے شاہ تھا اس سرزمین کا فرعون، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیوں امام خمینی کو ملک بدر کیا، پھانسی کے آرڈر جاری کیے، زندانوں میں ڈالا. ایک بڑی تعداد اس مملکت کے مظلوم عوام الناس کے قتل و غارت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. کیا اسے ڈر تھا کہیں یہ فساد برپا نہ کریں؟ وہ فساد کیا ہے؟ ان کی حکومت کا الٹنا. یعنی فرعونوں کی نظر میں فساد یہ ہوتا ہے ان کی حکومت کو نہ الٹ دیا جائے. جیسے بھی ہمارے ہی مملکت پاکستان میں یہ والے مسائل آئے روز ابھرے ہوتے ہیں. ہر حکمران جو آ جاتا ہے پہلے وہی جن پارٹیوں کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ خود آتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ پارٹی جن کی پہلے حمایت کی تھی وہ مخالف بن جائیں، وہ کہتے ہیں یہ فسادی گروہ ہے. جیسے ابھی ہمارے ہی جو گورنمنٹ میں ابھی پارٹی آئی ہوئی ہے وہ ملین مارچ کیا کرتی تھی، ہر 4 مہینے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیتی تھی کہ ملین مارچ. اب جب وہ آ گئی ہے تو جو ملین مارچ کا نعرہ لگا کہتے ہیں یہ فسادی لوگ ہیں، اور جو ملین مارچ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم امام حسین کے راستے پہ. یہ پاکستان کی ایک وہ یہ فرعونوں والی باتیں ہی ہیں. فرعون بھی کہتا تھا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زمین کو فساد سے بھر دے یا تمہارے دین کو یہ تبدیل کر دے گا. لہذا فرعون کے پاس بہانے تھے. یہ 2 بہانے ہیں فرعونی سیاست کے، یہ 2 بہانے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ تمہارے دینوں کو تبدیل کر دے گا. دوسرا بہانہ ہے او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ زمین کے اوپر فساد کو غلبہ دے دے گا. یہ کیا ہیں؟ فرعونی بہانے. بس فرعون کا مزاج ہمیں، فرعون کی شخصیت اس آیت کریمہ سے کھل کے سامنے آ گئی. فرعون اپنے دور کی حجت، اس کے خلاف دشمنی پہ برملا طور پہ اتر آتا ہے. اور کس بہانے سے اترتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہیں رکھتا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. سیاستدانوں کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ کسی سیاستدان کے یمن میں جو ظلم و ستم ہوا ہے آل سعود کا، اور اس آل سعود کے اس بدترین فرعونی ظلم و ستم کی حمایت ہمارے بعض حکمرانوں نے کی. آپ ان سے پوچھیں کہ حکمرانی کیوں آپ نے یہ حمایت کی؟ ان کے پاس اسی طرح نہیں، فرعونوں کی طرح ایک طویل بہانے ہوں گے. طرح طرح کی آیات روایات لا کے ممکن ہے کہ وہ بہانے کریں. اور سادہ لو افراد ایسے ہیں کہ وہ انہی بہانوں کی زد میں آ جاتے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں یہی حکمران جنہوں نے یمن کے مظلوموں کی مخالفت کی اور ان کے خلاف آل سعود کا ساتھ دیا، آل سعود کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی، انہی حکمرانوں سے اگر ہم پوچھیں تو یہ ایسے بہانے بنائیں گے کہ جس طرح سے فرعون کے آپ بہانے دیکھ رہے ہیں. ہم امن لانا چاہتے ہیں، یہ سارے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ہم غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کے بہانے بنائیں گے. اور اس کے بعد آپ ایک اگلا منظر دیکھیں گے جو اس سے بھی تعجب آور ہے. عوام طلاب میں بحث شروع ہو جائے گی، اکثریت اس کے حامی بن جائیں گے. یہ جو فرعونی بہانے کر رہے ہیں طلاب اسی کے حامی بن جائیں گے، اسی کے اوپر بڑی تعداد ہماری عوام الناس کی وہ بہہ جائے گی اور اس کی حمایتی بن جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ایک فرعونی جو سلسلے ہیں اس میں دلیل ہمارے پاس آتی ہیں. اگلی فرعونی صفت جو اہمیت کی حامل ہے اور قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل قدر تفصیل سے دیکھیں گے، وہ ہے کہ فرعون کا طاغوت بن جانا. آج کل ہماری عوام کو اس کلمے سے کچھ چڑ سی ہونے لگ گئی ہے. طاغوت، کیونکہ طاغوت جہاں پہ آ جاتا ہے، اب حکم قرآن کا ہے ٹکراؤ، اور ٹکراؤ کرنا مشکل ہے کیونکہ انہیں جو دل سے قبول کیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ بجائے اس کے کہ اپنے دل کا علاج کریں، وہ کلمے کا علاج کرتے ہیں کہ اسے بدل دیتے ہیں. لہذا فرعون کی ایک صفت تھی، اذهبا الى فرعون انه طغى. سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، متعدد آیات میں یہ آیا ہے. موسیٰ اور ہارون دونوں کو بھیجا، اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ
فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، یہ کیا بن چکا ہے؟ طاغوت بن چکا ہے۔ لہذا اگر کوئی طاغوت بن جائے تو یہ کیا صفت ہے؟ فرعونی صفت ہے۔ اور جب طاغوت بن جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹکراؤ کے لیے جانا چاہیے، صحیح ہے؟ یہ کار انبیاء ہے، یہ کار علماء، وظیفہ علماء کیا ہے؟ ٹکراؤ کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ مذاکرات اور مصالحتوں کے لیے انسان کو جانا چاہیے۔ جائے، سمجھائے، سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرے، اسے ابھارے، ترک طاغوتیت کا درس دے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا تو یہی ٹکراؤ، یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ٹکراؤ پہلی دفعہ ہی ٹکراؤ شدت کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہے۔ ٹکراؤ یہی ہے، وہ اپنی بات کہے گا، ہم اپنی بات کہیں گے، وہ باطل کی باتوں کو لے کے آئے گا، ہم حق کی باتوں کو لے کے آئیں گے، یہ اولین ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے فہم و فراست کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے۔ اس لیے قولا قولا لینا سورہ طٰہٰ میں ہے کہ تم دونوں جاؤ، دیکھو نرم انداز میں اسے سمجھانا، نرم گفتگو کرنا، جا کے کرخت انداز میں نہ اسے گفتگو کرنا۔ اچھا، یہ نرم انداز میں گفتگو کرنا آیا یہ درس دے رہا ہے کہ اس سے مصالحت جا کے کوئی کر لو؟ یہ نرم انداز میں گفتگو بتا رہا ہے کہ آغاز جو ہے وہ تم نرم انداز میں ٹکراؤ کا کرو، آہستہ آہستہ اس کی طرف سے شدت آئے گی، تمہاری طرف سے ہدایت کا اسے پیغام سنانا، ہدایت کے راستوں پہ لانا، اس کی خیر خواہی کا چاہنا ہے۔ لہذا جس جگہ پر بھی ہم، کیونکہ یہ والا مسئلہ بھی ہمارے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے، بالفرض کوئی انقلابی حلقہ ہے، اب اس نے سمجھانا ہے تو سمجھانے کا بعض اوقات سارے ایسے نہیں، اکثر بیشتر الحمدللہ بافہم افراد ہوتے ہیں جو فکری افراد ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ماتھے پہ پہلے تیوریاں چڑھتی ہیں، آنکھیں ایک نیچے ایک اوپر ہوتی ہے، منہ زیادہ کھلتا ہے، پھر زبان سے تیروں کی طرح الفاظ نکلتے ہیں، اور پھر جب اگلا رسپانس دیتا ہے تو کہتے ہیں دیکھا نہیں کہ یہ حق کے خلاف کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم درس دے رہا ہے کہ کس طرح سے سمجھانے کا طریقہ کار ہو۔ تانا تشنی، تہمت لگانا، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اہانت کرنا، جھگڑے مول لینا، یہ طریقہ کار نہیں ہے سمجھانے کے۔ سمجھانے کے وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ کہ طاغوت بن چکا ہے۔ طاغوت کے لیے پہلے مرحلہ کیا ہے؟ جا کے اس تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں اور راہ ہموار کریں، نہ کہ مذاکرات اور مصالحتوں کی راہ ہموار۔ پہلی راہ ہموار کریں کہ اس تک پیغام ہدایت پہنچے نرم انداز میں، پھر نرم انداز سے آگے مسئلہ کھڑا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اگر وہ حق کے خلاف جتنا گہرا قدم اٹھائے گا اتنا بڑا اپنا خود نقصان کرے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔